اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ کے ساتھ۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ بارسلونا کے اندر جرائم کی ایک لہر ہے کہ جس نے ہر شہری کو تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے، اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنی ہے۔ تو اس گفتگو سے پہلے میری وہی گزارش جو میں آپ سے ہمیشہ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں، اس کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو جو ہمارا نیا پروگرام ہے اس کا بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے۔ یہاں پر صرف یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کی سبسکرپشن ہوگی یہ آپ کی ہمارے لیے آپ کا بہت بڑا تعاون ہوگا، اور اس میں آپ کی طرف سے کچھ نہیں جائے گا۔ تو میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ وہ اس کو جو ہے سب سے پہلے فریضے کو سر انجام دیں۔ اس کے بعد ناظرین محترم، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے موضوع بیان کیا ہے کہ بارسلونا کے اندر جرائم کی ایک ویو ہے اس وقت کہ جس نے ہر شہری کو جو ہے وہ تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس کے دوران جو ہے بہت زیادہ قتل و غارت بڑھی ہے، چوری بڑھی ہے، چھینا جھپٹی بڑھی ہے، اور دیگر ایسے معاملات ہیں کہ جو بہت زیادہ ہوئے ہیں۔ تو یہ آخر ہوئے کیا ہیں؟ بارسلونا جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ رنگوں کا شہر ہے، رنگینیوں کا شہر ہے، یہاں پر جو ہے ٹورسٹ پوری دنیا کا آتا ہے، اور ایک اعتبار سے آپ اسے انٹرنیشنل سٹی بھی کہیں تو بے جانا ہوگا، کیونکہ سمر سیزن کے اندر پوری دنیا کی توجہ جو ہے وہ اس شہر کے اوپر مرکوز ہوتی ہے، اور لوگ اپنی ہالیڈیز منانے کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ جو ہے شہر یہ پچھلے دنوں سے جو ہے ایک ایسی لہر کے اندر مبتلا ہوا ہے کہ جس میں قتل و غارت جو ہے وہ پہلی دفعہ بڑھی ہے، کہ یعنی کہ چوری کی وارداتوں کے درمیان پرتشدد جو ہے وہ وارداتیں ہوئی ہیں کہ جس میں چاقو کا استعمال بھی کیا گیا ہے، جسے ہم جو ہے وہ مہلک ہتھیار کہتے ہیں، یعنی کہ پستول وغیرہ، وہ بھی استعمال ہوئے ہیں۔ پھر جو ہے لڑائیاں اس قدر شدت سے ہوئی ہیں، اور اس کے اندر جس طرح سے آزادانہ جو ہے لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ اسلحہ استعمال کیا ہے۔ پھر یہ کہ یہاں پر جو چوری چکاری کی وارداتیں ہیں ان میں اس قدر اضافہ ہوا، اور اس کی آپ نوعیت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ چند ماہ پہلے ایک کورین ہائی آفیشل جو ہے وہ بارسلونا کی سیر کے لیے آئی تھی، تو اس کو جو ہے وہ اس کا پرس چھیننے کے دوران جو ہے اس کے سر پر جو ہے وہ کاری ضرب لگنے سے اس کی موت جو ہے وہ واقع ہو گئی تھی۔ پھر چند ہی یعنی کہ ابھی 10-15 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ بارسلونا میں جو پلاسا خیمے بہت ہی معروف جگہ ہے، اس پلاسا خیمے کے اوپر جو ہے افغان سفیر جو ہے وہ اپنے گھوم پھر رہے تھے کہ ان کو جو ہے وہاں پر 5 نوجوانوں نے جو ہے وہ گھیر لیا، اور ان کی قیمتی گھڑی جو 17,000 یورو کی تھی وہ چھین کر فرار ہو گئے، اور اس دوران ان کو بھی جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ پھر یہاں پر ایک جو ہے یہ چورا چکاری پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن اس کے اندر اتنا وائلنٹ انداز جو ہے وہ جس طرح سے اب ہو رہا ہے پہلے نہیں ہوتا تھا۔ پھر ایک اور اضافہ جو ہے یہاں پر جو ہے جرائم کا بہت زیادہ ہوا ہے، اور اس ماہ کے دوران بے شمار واقعات ہو چکے ہیں کہ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ نوجوان لڑکیوں کے ریپ، ٹورسٹ جو لڑکیاں ہوتی ہیں، دوسری نوجوان لڑکیاں ہوتی ہیں، ورنہ بارسلونا تو اس اعتبار سے بہت ہی پرامن شہر تھا کہ جس میں لوگ جو ہے وہ آزادی سے پھر سکتے تھے، آزادی سے گھوم سکتے تھے۔ لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس قدر وائلنٹ جو ہے انداز میں یہاں پر وارداتیں ہوئیں۔ پھر اس کے بعد میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ریپ اور گینگ ریپ جیسے واقعات بھی یہاں پر سرزد ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ موبائل سنیچنگ جو ہے یہ اس وقت پوری دنیا کا مسئلہ ہے، اور یہاں پر بھی ہوتا تھا، ظاہر بات ہے ٹورسٹ آتا ہے، وہ مہنگے ترین موبائل ان کے پاس ہوتے ہیں، نت نئے ڈیزائنوں کے ہوتے ہیں، تو وہ بڑے یہاں پہ چوروں کو اٹریکٹ کرتے تھے، اور چور اس کو چھین لیتے تھے، بھاگتے ہوئے وہ جو ہے وہ بھاگ جاتے تھے لے کر، لیکن اس کو چیز کرنا جو ہے وہ عام آدمی کا کام نہیں تھا۔ پھر اسی طرح سے ایئرپورٹ کے اوپر بہت بڑی جو ہے وہ چوری کی وارداتیں ہوتی ہیں، ہو رہی ہیں، اور اس کا کوئی بھی سلسلہ کبھی بھی نہیں رکا۔ اسی طرح سے 7 اسٹیشن جو ریلوے کا اسٹیشن ہے سب سے بڑا، اس کے اوپر بھی اس طرح کی وارداتیں ہوتی ہیں۔ پھر میٹرو اسٹیشن جتنے بھی بارسلونا کے ہیں، خاص طور پہ جو سینٹر سے لنک کرتے ہیں، ان کے اوپر تو بہت زیادہ یہ وارداتیں ہوتی ہیں، کیونکہ ٹورسٹ آنے جانے کے لیے میٹرو کو استعمال کرتا ہے، تو لوگ جو ہے اس دوران ان کی اشیاء کو چرا لیتے ہیں، ان کے بیگ کو چرا لیتے ہیں۔ اب میرا بیگ بھی جو ایئرپورٹ پر چوری ہوا تھا وہ میں نے ٹرالی کے اوپر والے حصے پہ رکھا ہوا تھا، اور ایک گاڑی والے آئے ہیں اور وہ وہاں سے بیگ اٹھا کر، میں ٹیکسی کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ بیگ اٹھا کر چلتے بنے، تو مجھے تو پہلے جب گاڑی چلی ہے تو مجھے تو یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ میرا بیگ اٹھا کر لے گئے، لیکن بعد میں جب بیگ دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ لوگ تھے کہ جو گاڑی میں آئے تھے اور وہ بیگ میرا اٹھا کر لے گئے۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی بے شمار لوگوں کے جو ہے موبائل سنیچنگ ہوتی ہے، بیگ چوری ہوتے ہیں، ان کے جو ہے لیپ ٹاپ چھینے جاتے ہیں، اور دیگر اشیاء جیسے قیمتی اشیاء، زیورات ہوتے ہیں، گھڑیاں ہوتی ہیں، کیمرے ہوتے ہیں۔ یہ چھینا جھپٹی پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن جس قدر اس پیمانے پر اب یہاں پر ہو رہی ہے اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی تھی۔ اسی طرح سے میٹرو کے اندر جیب تراشی جو ہے
وہ ایک بہت ہی گھنونا جو ہے وہ فعل ہے، اور آپ جاتے جاتے ایک سفر پہ آپ کو پتہ ہی نہیں کب آپ اپنے پرس سے، کب اپنی قیمتی چیزوں سے محروم ہو جائیں۔ اور وہ طریقہ واردات بڑے منظم انداز میں، خاص طور پہ یہ رومانیہ کے جو خیتان و خواتین ہیں، خانہ بدوش خواتین ہیں، یہ وہ طریقہ اختیار کرتی ہے کہ وہ 4-5 کے جھنڈ میں آتی ہیں اور 3-4 جو ہے وہ آپس میں اٹکھیلیاں کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور باقی لوگ جو ہے ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، ان کی چیز، ان کے جھینا جھپٹی کو، لڑائی کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور باقی کی جو 2-3 ہوتی ہیں وہ لوگوں کے جو ہے وہ بیگ صاف کرنا شروع کر دیتی ہیں، ان کی جیبوں سے پرس نکالنا شروع کر دیتی ہیں۔ حالانکہ یہاں پر مقامی انتظامیہ جو ہے ان تمام واقعات کے اوپر قابو پانے کے لیے سرتوڑ کوشش کر رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ابھی اتنی جلدی قابو آنے والا نہیں۔ حالانکہ میٹرو سٹیشنز کے اوپر اب ڈیوائسز لگا دی گئی ہیں کہ جو جیب تراشی کی مدد کر رہی ہیں، اور اس میں وہ جو گواردیا ارمانہ ہے، گواردیا جو وہ موسس دی اسکوادرا ہے، نیشنل پولیس ہے، ان تینوں کو وہ جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتی ہے۔ اگر کوئی واردات میٹرو کے اندر جو ہے وہ جیب تراشی کی ہوتی ہے تو وہ فوراً سے الارم بجاتی ہے، اور اس پر بہت سی گرفتاریاں پچھلے دنوں میں بھی غالباً 27 دنوں میں جو ہے 23 گرفتاریاں ہوئیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ابھی تک عمل جاری ہے، اور کافی لوگ اب بھی جو ہے وہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کہ ڈیوائس کے ذریعے سے بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پھر مقامی پولیس، نیشنل پولیس اور تمام قسم کی پولیس، موسس دی اسکوادرا جو ہے سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک خاطر خواہ اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو اب بھی جو ہے وہ ابھی کل پرسوں ہی ایک لڑکی کا جو ہے وہ قتل بھی ہوا ہے وہاں پر پورٹو اولمپکو، جو بہت ہی معروف ایریا ہے بارسلونا کا ٹورسٹ کے اعتبار سے، جو بیچ کے بالکل کنارے پہ واقع ہے۔ تو وہاں پر ایک 26 سالہ لڑکی کو جو ہے وہ چھریاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ ان ملزمان کی گوشت شناخت ہو گئی ہے اور شاید گرفتار بھی ہو گئے ہیں، لیکن بہت ہی ایک گھنونی واردات کہ ایک ایسی جگہ پر کہ جو ڈسکو بار تھی اور اس کے اندر یہ واردات ہوئی ہے، تو وہاں پر ایک لڑکی 26 سالہ جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ وارداتیں ہو رہی ہیں، حکومت کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مقامی انتظامیہ کے لیے بھی یہ چیزیں درد سر بنی ہوئی ہیں، لیکن ابھی تک حل کی طرف نہیں جا رہی۔ اصل میں اب یہاں پر یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہے یہ یکدم کیوں ہو رہے ہیں؟ اس میں بہت سے شکوک و شبہات جو ہے وہ بھی جنم لیتے ہیں کہ کیا یہ واقعتاً کوئی ایسی ویو ہے کہ جو اس میں بہت شدت آ گئی ہے، یا حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ لوگ اپنے ہاتھوں اور حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایسی وارداتیں کرنے میں مصروف ہیں۔ تو یہاں پر بعض لوگوں کا یہ بھی تجزیہ ہے کہ چونکہ کتالونیہ کی آزادی کی تحریک چل رہی ہے، تو اس کو بھی بدنام کرنے کے لیے اور ٹورسٹ جو ہے اس کو بارسلونا سے بدظن کرنے کے لیے، اور پہلے کی نسبت یہاں پر اس سمر میں ٹورسٹ بھی کم آیا ہے۔ اس کی وجہ ایک تو یہاں پر جو سیاسی عدم استحکام ہے کتالونیہ کے حوالے سے، وہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ پھر دوسرا فیکٹر یہ جرائم کا جو ہے، آپ اس جرائم کی نوعیت کا اندازہ اس طرح سے لگائیں کہ امریکہ، برطانیہ اور جرمنی نے اپنے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ بارسلونا جاتے ہوئے محتاط رہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے اہم ملک ہیں، اور یہ ملکوں کی جو ہے وہ ایمبیسیز یا ان کو ملکوں کی حکومتیں جو ہے وہ اپنی شہریوں کو یہ الرٹ جاری کر رہی ہیں۔ تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ وہ کتالونیہ کی آزادی کے تناظر میں ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ اس طرح سے کروا رہے ہوں تاکہ کتالونیہ کی آزادی کو جو متاثر کیا جا سکے، لیکن یہ خیال ہے، یہ کوئی حتمی رائے نہیں ہے۔ اسی طرح سے بے شمار اور بھی چیزیں ہیں کہ یہاں پر لگتا ہے کہ کچھ چوروں کی خاص جو ہے وہ یلغار ہوئی ہے، اور بہت بڑے تعداد میں آئے ہیں کہ جو یہ وارداتیں کر رہے ہیں۔ لہذا میں اپنے تمام سننے والوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ جب وہ بارسلونا میں آئیں تو اپنے حالات کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھیں، اپنی چیزوں کو جو ہے، اپنی اشیاء کو جو ہے وہ خاص طور پہ اپنی تحویل میں رکھیں، اور کسی بھی ناگہانی جو ہے حادثے سے بچیں، کیونکہ یہاں پر جو اس طرح سے وائلنٹ ہو رہا ہے اس میں انسان زخمی بھی ہو سکتا ہے، باقی نقصان مالی تو اس کا ہونا ہی ہونا ہے لیکن جانی بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہت محتاط رہیے، اپنے گرد و پیش پر نظر رکھیے، اور اگر کہیں ایسی واردات ہو رہی ہو تو یہاں کی مقامی پولیس اور مقامی انتظامیہ کو بھی خبردار کیجیے تاکہ ایسی وارداتوں کے اوپر قابو پایا جا سکے۔ امید ہے کہ آج کا موضوع آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، پروگرام پسند آئے اس کو شیئر کیجئے، اس کو لائک کیجئے، کومنٹ باکس میں جا کر اپنی رائے دیجئے تاکہ ہم اس کو بہتر سے بہتر کر سکیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔